یار بے رحم، ارے یار لے جاؤ واپس اس یخنی کے باؤل کو، اب ٹھیک ہو گیا ہوں میں۔ بہرام بیزار سے لہجے میں یخنی سے لبالب بھرے پیالے کو دیکھ کے جیا سے بولا، جو پچھلے 1 ماہ سے اسے زبردستی یخنی پلائی جا رہی تھی۔ بہرام کی بات سن کر جیا بہرام کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، میرے سامنے زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، روزانہ کی طرح شرافت سے ساری یخنی ختم کرو، معلوم ہے یہ کتنی فائدہ مند ہے تمہارے لیے۔ اپنی روانگی سے پہلے میں تمہیں پہلے کی طرح حشاش پشاش خوش باش اور صحت مند دیکھنا چاہتی ہوں۔ بہرام کے نخرے تو اس نے شروع سے ہی برداشت نہیں کیے تھے اور ابھی بھی روزانہ کی طرح اس پر روب جماتی ہوئی بولی، جو اس کے منع کرنے کے باوجود لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ چکا تھا۔ تنقیدی نگاہ جیا نے لیپ ٹاپ پر ڈالی تو بہرام کو لیپ ٹاپ بند کر کے سائٹ پر رکھنا پڑا۔ بہرام نے بڑا برا سا منہ بنا کر جس کی پرواہ کیے بغیر جیا نے اسے یخنی سے بھرا باؤل پکڑا دیا۔ اب میں پہلے کی طرح مکمل صحت مند ہو چکا ہوں، مگر پہلے کی طرح حشاش بشاش اور خوش باش ہو جاؤں ایسا شاید ہی ممکن ہو۔ بہرام نے پیالے میں چمچہ گھماتے ہوئے بولا تو جیا اس کی بات سن کر بہرام کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بے فکر رہو، میں کینیڈا جانے سے پہلے تمہیں پہلے جیسا کر کے ہی جاؤں گی، جیا مسکراتی ہوئی بہرام سے بولی تو بہرام نے اس کو آنکھیں دکھائیں، اب تم دوبارہ وہی سلی سا ٹاپک لے کر مت بیٹھ جانا کہ دوبارہ گھر بسا لو، شادی کر لو، توبہ کر لی ہے میں نے اس کام سے اب۔ بہرام جانتا تھا جیا ایسا بھی کچھ بولے گی، اس لیے وہ پہلے ہی اس کو ٹوکتا ہوا بولا، کیوں؟ کیا تمہاری زندگی میں ابھی بھی وہ بے شرم لڑکی اہمیت رکھتی ہے جس کے غم میں مبتلا ہو کر تم دوبارہ اپنی نئی زندگی شروع نہیں کر سکتے ہو؟ جیا کو جیسے آج پھر موقع مل گیا تھا بہرام کا دوبارہ برین واش کرنے کا، ویسے بھی یہ کام ضروری تھا اس کی روانگی سے پہلے۔ تم جانتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور اپنی ہمت اسی دن کھو چکی تھی جب اس کا کسی غیر مرد کے ساتھ ریلیشن کا پتہ چلا تھا مجھے، لیکن اب ہسبینڈ وائف کے تعلق سے ڈر گیا ہوں میں، اعتبار اٹھ گیا ہے میرا اس رشتے سے۔ بہرام اپنے دل میں چھپی ہوئی بات جیا سے شیئر کرتا ہوا بولا، ویسے بھی وہ شروع سے ہی اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات جیا سے شیئر کرتا آیا تھا اور جیا نے شروع سے اس کے ہر معاملے میں اپنی چلائی تھی اور بہرام نے ہر معاملے میں اس کی سنی بھی تھی، لیکن اینجل سے ملنا اور شادی کرنا زندگی میں پہلا اس کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا جو بہت غلط ثابت ہوا تھا۔ پھر تم نے وہی عجیب سی باتیں شروع کر دی بہرام، اگر ایک لڑکی نے تمہاری زندگی میں آ کر تمہیں چیٹ کیا تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہر لڑکی ویسی ہی ہوگی؟ ایسا ہر دفعہ نہیں ہوتا۔ جیا بہرام کی عقل پر ماتم کرتے ہوئی بولی، یقیناً 1 ماہ کی میرڈ لائف نے اس کے چھوٹے بھائی پر اچھے اثرات مرتب نہیں کیے تھے، جس کی وجہ سے وہ بری طرح مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ مجھے یا تمہیں کیا معلوم کسی دوسری لڑکی کے کردار کے بارے میں، کوئی کسی کے کردار کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا۔ بہرام نے بولتے ہوئے یخنی سے بھرا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا، اسے پہلے بھی یخنی میں دلچسپی نہیں، اب تو زیادہ اس کا دل اکتانے لگا۔ جو لڑکی میں نے پسند کی ہے وہ ہر لحاظ سے تمہارے لیے پرفیکٹ ہے، بالکل سیدھی سادی سی، بھولی بھالی اور بہت پیاری سی۔ ویسے تو میں اس سے ملی ہوں، رشتہ وغیرہ بھی طے کر دیا ہے، لیکن ہم دونوں کل اس کے گھر جائیں گے تو تم دیکھ لینا اسے، جو باتیں پوچھنا ہو پوچھ لینا، اوکے؟ بہرام میں جانے سے پہلے تمہارا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیا نے کتنے آرام سے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا اور آنکھیں نکالتا ہوا جیا کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ واٹ ڈو یو مین؟ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تم نے میرے لیے لڑکی دیکھی، اس کو پسند کر کے رشتہ بھی طے کر دیا؟ جیا پلیز یار، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے شادی جیسے جھنجٹ پہ دوبارہ پڑنے کا۔ اس خبر کو سنا کر وہ بہرام کو اچھا خاصا موڈ خراب کر چکی تھی، لیکن بہرام بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی بہن جو اپنے دل میں ٹھان کر بیٹھ جائے وہ کر کے ہی دم لیتی ہے۔ فضول کی باتیں مت کرو بہرام، اپنی مرضی سے اپنی شادی کر کے دیکھ لی ہے تم نے، اب تم وہی کرو گے جیسا میں چاہوں گی۔ میں واپس کینیڈا جانے سے پہلے تمہاری طرف سے مطمئن ہو کر یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ بہرام ہمیشہ سے اس کی ہر بات مانتا آیا تھا، وہ واپس جانے سے پہلے وہ چاہتی تھی کہ اپنے چھوٹے بھائی کا گھر بسا کر یہاں سے جائے، ورنہ تو وہ سالوں تک اس فیز سے نکل نہیں پاتا، اس کی بیوی نے اس کو دھوکہ دیا تھا۔ ابھی تم اپنے سے 3 سال بڑے ہونے کا روب چلا رہی ہو مجھ پر، میری شادی کے وقت تو اپنی مجبوریاں کو رونا رو کر آ بھی نہیں سکی تھی۔ بہرام اس پر چوٹ کرتا ہوا بولا، جس پر جیا نے اس کے بازو پر بیڈ پر رکھا ہوا کشن مارا۔ میرے سامنے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اس وقت میرے حالات کا اچھی طرح معلوم تھا، مبشر کا کتنا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اوپر سے مبشر کی مدر کی دیکھ بھال بھی میں ہی کرتی تھی، اور دونوں بچوں کے پیپرز ہو رہے تھے۔ یہ میری وہ مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے میں بے بس ہو چکی تھی اور تمہارے لیے وقت نکال کر پاکستان نہیں آ سکتی تھی، اس لیے فضول کے تانے بازی سے گریز کرو، نہیں تو میں پھر بھی شکوا پر اتر آؤں گی۔ کون سا تم نے اپنی شادی کی تصویریں مجھے بھجوائیں یا اس اینجل سے اپنی بڑی بہن کا تعارف کروایا؟ کبھی چہرہ تک نہیں دکھایا تم نے اپنی پہلی بیوی کا مجھے۔ جیا نہ چاہتے ہوئے بھی بہرام کی بات پر شکوا کر گئی تھی۔ فیس بک پر وہ جتنا ایکٹیو رہتی تھی بہرام اتنا ہی کم یوز کرتا تھا، پرسنلی تصویریں بنوانا اسے بہت پسند نہیں تھا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ جتنی بار بھی جیا نے اینجل کو دیکھنے کی فرمائش کی تو بہرام نے پہلے اس کے پاکستان آنے کی شرط رکھ دی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر کیا کرتی؟ اس نے مجھے ہی کسی کے سامنے شکل دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ بولتے ہوئے بہرام کے لہجے میں تلخی گھل گئی تھی، جسے دیکھ کر جیا افسوس کرنے لگی۔ وہ یخنی کا باؤل اٹھاتے ہوئے بولی، بھول جاؤ بہرام اس بیکار سی لڑکی کو، چلو ہم دونوں حرم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ معلوم ہے حرم بہت پیاری ہے،
فرحانہ آنٹی نے مجھے بہت ساری لڑکیاں دکھائی تھی، مگر مجھے تمہارے لیے ہر لحاظ سے حرم ہی پرفیکٹ لگی۔ دکھنے میں اتنی انوسینٹ، اتنی کیوٹ پیاری سی ہے کہ کیا بتاؤں۔ پرائیویٹ BA کیا ہے اس نے، اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہے، عمر 20 سال ہے، تم سے 8-9 سال چھوٹی ہوگی۔ فیملی میں بھی کوئی خاص بڑی نہیں، پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی ہے۔ سیدھے سادے اور بہت سمپل سے لوگ ہیں۔ میں نے صاف بول دیا ہمیں کوئی لمبا چوڑا جہیز تو چاہیے نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے بھائی کے پاس، بس آپ کی بھتیجی چاہیے ہے۔ جب تم کل حرم سے ملو گے تو گارنٹی سے کہتی ہوں تمہیں بھی بہت پسند آئے گی۔ جیا اسے حرم کے بارے میں بتانے کے ساتھ یخنی پلائے جا رہی تھی۔ وہ جیا کی باتوں کے ساتھ یخنی کے گھونٹ اپنے اندر تلخی سے اتار رہا تھا۔ ایک دم سے بہرام جیا کی آخری بات پر اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، معصوم چہرے اکثر دھوکہ دیتے ہیں، یہ تجربہ ہو چکا ہے مجھے۔ اگر وہ خوبصورت ہے، انوسینٹ ہے یا کیوٹ ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں کل تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہا ہوں۔ جو معاملات طے کرنے ہیں وہ تم اکیلے طے کرو، وہ جو کرنا ہے تم اکیلی کرو، مگر پلیز مجھے مت گھسیٹو بیچ میں، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں جتنا بھی تمہیں انکار کر لو تم میری شادی کروا کے ہی یہاں سے جاؤ گی۔ بہرام بےزار سے لہجے میں جیا ایسے بولا تو وہ خاموش ہو گئی۔ سبیحہ آپا بتا رہی تھی آپ نے کہیں اور حرم کا رشتہ طے کر دیا ہے؟ گھر آئی محلے کی خاتون نصرت چچی سے پوچھنے لگی۔ دوسرے کمرے میں بیٹھی حرم کو ان دونوں کی صاف آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی اس کے ہاتھ میں مہندی لگا کر گئی تھی۔ ہاں بھائی، کہیں اور رشتہ بھی کر دیا، اور کل تو ماشاءاللہ سے اس کی بارات بھی ہے خیر سے، نگی کی طرح وہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے گی خدا کے حکم سے۔ وہی جو کوئی کچھ بھی کہتا ہے، میں نے تو حرم کو نگی سے الگ نہیں سمجھا۔ جیسے ہی اس نے بولا مجھے اپنے خالازاد سے شادی نہیں کرنی، ویسے ہی میں نے خاموشی سے حرم کے بجائے اپنی نگی کو بیاہ دیا۔ نگی کا تو تمہیں معلوم ہے اللہ میاں کی گائے ہے، مہینے بھر میں ہی سبیحہ کے پورے گھر کو اس نے ایسے سنبھال لیا کہ سبیحہ تو گنگاتے نہیں تھکتی میری نگی کی۔ نصرت چچی اور بھی کچھ نگی کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، اور ادھر حرم تلخی سے مسکرانے لگی۔ اسے اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی کافی بیزار کر رہی تھی، جو اس کی ہونے والی نند کے کہنے پر اسے لگائی گئی تھی۔ ایسے ہی سننے میں آیا ہے کہ حرم کا ہونے والا شوہر پولیس والا ہے، اور پہلے سے شادی شدہ بھی۔ محلے کی خاتون کی آواز پر حرم کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ آئے ہائے بہن، کہاں سے سن لی تم نے ایسی خوفناک باتیں؟ کیا شادی شدہ آدمی کو پکڑا دوں گی میں، جوان کنواری پھول جیسی نازک بچی؟ لوگ بھی دوسرے کی خوشیوں سے جل کر نہ جانے کیا کیا اول فول بکتے ہیں۔ پہلی بیوی مر چکی ہے اس بیچارے کی، کوئی بھرے پلنگ پر تھوڑی نہ بھیج رہی ہوں میں حرم کو، اور پولیس والے کی نوکری کر رہا ہے تو بہت اچھا عہدہ ہے اس کا، کسی ٹچے یا نکٹو کو پلے نہیں باندھ رہی ہوں میں حرم کو۔ نظر چچی کی تپتی ہوئی آواز حرم کو سنائی دی۔ نگی کی شادی کے فوراً بعد ہی نہ جانے کہاں سے اس کا رشتہ آ گیا۔ اس کے ہونے والی نند پہلی نظر میں اس کو اپنے بھائی کے لیے پسند کر کے چلی گئی، بلکہ وہ جلد سے جلد واپس اپنے شوہر کے پاس جانے سے پہلے اس کی شادی اپنے بھائی سے کروانا چاہتی تھی۔ جیا نے ان لوگوں سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ لڑکا 29 سال کا تھا، اچھی آمدنی، ذاتی گھر، اچھے عہدے پر فائز، لیکن حادثاتی طور پر اس کی بیوی مر چکی تھی۔ جیا نے جہیز کے نام پر ایک سکہ بھی لینے سے منع کر دیا تھا۔ اسے صرف اپنے بھائی کے لیے حرم چاہیے تھی، جو اس کے بھائی کو سنبھال سکے اور اس کے بھائی کی زندگی میں خوشیاں بھر سکے۔ البتہ جیا کے بھائی نے اسے اتنی ہی اہمیت دی تھی کہ وہ حرم کو ایک نظر بھی دیکھ لیتا یا کوئی دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دیتا ہے۔ جیا نے ہی ہفتے بھر میں اپنے موبائل میں اسے بہرام کی تصویر دکھائی تھی، جسے ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے جلدی سے موبائل واپس جیا کو دے دیا تھا۔ تصویر میں شکل سے کوئی مغرور سا انسان لگ رہا تھا، مگر قطرات، کاٹ، نین نقش اور شکل و صورت میں وہ اسجد سے کہیں زیادہ اچھا تھا۔ ویسے نصرت آپا، اڑتے اڑتے میں نے تو یہ خبر بھی سنی کہ وہ پولیس والا کافی غسیلہ قسم کا مرد ہے، اور تو اور اس نے خود اپنی بیوی کو بھی مار ڈالا تھا۔ محلے کی خاتون کے کمرے میں آتی آواز حرم کے چہرے کا رنگ فک کر گئی۔ وہ شادی شدہ تھا تو اس کی پہلی بیوی مر چکی تھی، اس بات کا تو حرم کو معلوم تھا، مگر اس نے پہلی بیوی کو خود مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر حرم کا دل بری طرح خوف سے لرزنے لگا۔ ارے بہن، یہ کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو تم؟ آخر یہ کون سے لوگ ہیں جو یہ بکواس کرتے ہیں تم سے، اور تم یہاں آ کر ہمارا دماغ خراب کر رہی ہو؟ کل بچی کی شادی ہے اور تم ہو کے کب سے الٹی سیدھی باتیں ہی آگے جا رہی ہو۔ کوئی کام کی بات کرنی ہے تو بیٹھو یہاں پر، نہیں تو نکلو، شادی کا گھر ہے، ہمیں بہت سارے کام ہیں۔ نصرت چچی کی آواز اس کے کانوں پر پڑ رہی تھی، اور وہ وحشت بھری نظروں سے مہندی سے سجے اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ پورا وجود اس کا لرز رہا تھا۔ ایک ایسا شخص جو اپنی پہلی بیوی کا قتل کر چکا تھا، ایسی جگہ پر اس کو بیاہا جا رہا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے حرم کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ حرم، اے حرم، ارے کیا ہو گیا بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ اس منحوس ساجدہ کی باتوں پر دھیان نہیں دو، ایک نمبر کی حرافہ عورت ہے وہ، یہاں وہاں کی سنگن لینے والے اور اپنے پیٹ سے باتیں بنانے والی۔ تمہاری نند تو منع کر گئی تھی کہ جہیز کے نام پر کچھ نہیں چاہیے نے، لیکن تمہارے چچا کے کہنے پر میں تمہارے ساتھ سے 8 جوڑے، 3 بیڈ شیٹیں اور ایک ڈنر سیٹ لے کر آئی ہوں۔ منہ دکھائی میں بہرام کے لیے مہنگی سی گھڑی بھی خریدی ہے، اور سلامی کے لیے بھی اچھے پیسے لفافے میں ڈال کر حفاظت سے رکھتی ہیں۔ ارے کوئی بے مول تھوڑی ہے ہماری بیٹی جو تمہیں چچا اور میں خالی ہاتھ بیاہ دیں گے۔ ارے میری نگی سے زیادہ خوش قسمت ہو تم، ہم نے تمہیں نگی سے کہیں زیادہ اچھے کھاتے پیتے لوگوں میں بیاہا ہے، لیکن یہ بھی قسمت کی بات ہے۔ تم ان چوڑے چماڑ لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو۔ نگی آنے والی ہے، تھوڑی دیر میں اس کے ساتھ مل کر جو پیکنگ کرنا ہو کر لینا۔ ابھی تو تمہاری مہندی لگی ہے، آج رات کا کھانا اور روٹیاں میں ہی بنا دیتی ہوں، تو بس آرام کرو۔
नुसरत चची बोलती हुई हरम की शिकवा भरी नजरों को नजरअंदाज करके कमरे से बाहर निकल गई थी। निगी के मुकाबले में उसको अच्छे खाते पीते लोगों में भी आकर उसकी चची उस पर एहसान जता रही थी। क्या वो अपनी निगी की शादी एक शादीशुदा मर्द से कर देती जो कि अपनी बीवी को भी मार चुका था? हरम सोचती हुई दोबारा रोने लगी। अरे ACP बहराम अब्बासी, कहो कैसे मिजाज हैं अब तुम्हारे? वो पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ टेबल पर रखी फाइल देखने में मसरूफ था जब याकूब नियाजी उसके कमरे में आता हुआ बोला। बहराम याकूब नियाजी की आमद पर गुस्से में उसे जब्त करता हुआ देखने लगा। अपने आने का मकसद बताओ। बहराम ने फाइल बंद करते हुए याकूब नियाजी से कहा तो याकूब नियाजी बिना उससे इजाजत मांगे उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। खुशी हो रही है तुम्हें जिंदा देखकर। यकीन जानो जब न्यूज़पेपर में तुम्हारी तशवीशनाक हालत के बारे में पढ़ा था तो अंदाजा नहीं था कि तुम बच भी सकोगे। मौत को शिकस्त देकर वापस आए हो, किस्मत वाले हो, मगर किस्मत भी बार बार साथ नहीं देती। तुम भी अच्छी तरह जानते हो ये बात। याकूब नियाजी मुस्कुराता हुआ बहराम से बोलने लगा तो उसकी बात पे बहराम की तेवरी पर बल चढ़ गए। वो दाएं जानब खड़े कांस्टेबल को मुखातिब करता हुआ बोला, अगली बार अगर इसने कोई धमकी दी तो इसे लॉकअप में डाल देना, पुलिस वाले को धमकाने के जुर्म में। बहराम कांस्टेबल से बोलता हुआ दोबारा याकूब नियाजी से मुखातब हुआ, आने का मकसद बताओ। वो दोबारा याकूब नियाजी से एक एक लफ्ज चबाकर बोला, सुना है कल दूसरी शादी है तुम्हारी, सोचा एडवांस में मुबारकबाद देने के साथ साथ तुम्हारी पहली मरहूमा बीवी की ताजियत भी कर लूं। अच्छी औरत थी बेचारी, मरने से पहले भी दिल खुश करके दुनिया से गई। याकूब नियाजी ने अपनी घटिया गुफ्तगू से उसका खून खिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिसके नतीजे में बहराम अपनी कुर्सी छोड़कर उठा और याकूब नियाजी को भी करीबान से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर दिया। शदीद गुस्से की वजह से उसकी रगें तन गई और आंखों की डोरे गुस्से में सुर्ख हो गई। ना 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 ना, देखो ये तुमने तीसरी बार गलती कर चुके हो मेरे गिरबान पर हाथ डालकर। पहली और दूसरी गलती मालूम है तुम्हारी क्या थी? पहली गलती तुम्हारी ये थी कि तुमने मेरे छोटे भाई बॉबी को गिरफ्तार किया और दूसरी गलती तुमसे ये हुई कि तुमने बॉबी की मौत की झूठी इत्तला मुझे दी। याकूब नियाजी बहराम के हाथ अपने गिरबान से हटाता हुआ बोला। बहराम खामोश खड़ा जब से अपने जबड़े भींचते हुए याकूब नियाजी से दोबारा बोला, मैं जानता हूँ मेरा भाई जिंदा है और तुम्हारी कैद में है। उसकी सजा से पहले अगर तुमने मुझे मेरा भाई मेरे हवाले नहीं किया तो तुम्हारी दूसरी बीवी भी बहुत जल्द मेरे बिस्तर की जीनत बन जाएगी। याकूब नियाजी के बोलने की देर थी। बहराम ने गुस्से की शिद्दत से पागल होते हुए जोरदार मुक्का याकूब नियाजी के मुंह पर रसीद किया। यू बास्टर्ड! बहराम ने याकूब नियाजी के चीखते हुए शदीद तैश से आलम में टेबल पर रखते हुए रिवॉल्वर उठाकर याकूब नियाजी की तरफ रुख किया, मगर उससे पहले ही इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने आगे बढ़कर बहराम को काबू कर लिया। चौथी और संगीन हिलती। याकूब नियाजी नाक से निकलता हुआ खून रुमाल से साफ करता हुआ बहराम को देखकर बोला और वहां से चला गया। ये क्या हरकत की है तुमने बहराम? ये कोई तरीका है? निकाह के फौरन बाद तुम मस्जिद से वापस अपने अपार्टमेंट चले गए थे। मैं कहती हूँ फौरन हरम के घर पहुंचो। वो यहाँ दुल्हन बैठी तुम्हारा मुंतजिर है। तुम यहाँ आओगे तभी वो रुखसत होकर मेरे और तुम्हारे साथ फ्लैट में आएगी। अपार्टमेंट में पहुंचते ही आधे घंटे बाद बहराम के मोबाइल पर जिया की कॉल आई। जिया उसकी हंसकर हरकत पर काफी गुस्से में लग रही थी। यार प्लीज जिया, अब बस कर दो। मैं तुम्हारी जिद करने पर शादी कर चुका हूँ। अगर वो जिंदगी लड़की मेरे इंतजार में रुखसती के लिए बैठी है तो उससे कह दो आज मेरा रुखसती करवाने का कोई इरादा नहीं है। अगर उसे आना है तो वो खुद आ जाए, या जब मेरे पास टाइम होगा या मूड बनेगा तो मैं उसे लेने आ जाऊंगा। अभी फिलहाल इमरजेंसी में मेरी ड्यूटी लगा दी गई है, वहीं जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अपने अपार्टमेंट में आने के बाद उसने जेब तन किया, कमीज शलवार तब्दील करके यूनिफॉर्म पहन लिया था, मगर ये ड्यूटी उसकी लगी नहीं थी। आज रात नाइट ड्यूटी के लिए उसने खुद अपना नाम दिया था। न जाने वो किससे फरार चाह रहा था। एक माह पहले जब वो अस्पताल से घर आया तब उसने अपने कमरे में मौजूद एंजल का सारा सामान लाउंज में फेंककर उस सारे सामान को आग लगा दी थी। उसके इतने शदीद गुस्से पर जिया भी डर गई थी। मगर कल जब हरम के कपड़े और दीगर सामान बहराम के कमरे में सेट किए जा रहा था तब वो गुस्से में खामोशी से सब देख रहा था। तुम एक नंबर की कमीनी और जलील इंसान हो, तुम्हें घर आकर पूछती हूँ। जिया ने गुस्से में बोलते हुए फोन रख दिया तो बहराम भी उसके गुस्से की परवाह किए बगैर फ्लैट से बाहर निकल गया। जब कमरे में उसे बिठाया गया था वो काफी कुशादा और खूबसूरत कमरा था। कमरे में मौजूद फर्नीचर उस कमरे के मालिक का आला ज़ौक़ होने का मुंह बोलता सबूत था। कमरा किसी भी किस्म की सजावट से पाक था, यानी कमरे को नई दुल्हन की आमद के लिए नहीं सजाया गया था। नई दुल्हन। हरम ये लफ्ज बड़बड़ाती हुई तलखी से मुस्कुराई तो वो नई दुल्हन जरूर थी, मगर पहली हरगिज नहीं। और मर्द दूसरी या तीसरी बीवी लाने में कहाँ इस किस्म की फॉर्मेलिटीज को पूरा करता है। और इसके शौहर ने इस समेत इसके घर वालों को यह भी जता दिया था कि वो रत्ती बराबर दूसरी शादी में या अपनी दूसरी बीवी में दिलचस्पी नहीं रखता। जब ही निकाह के बाद उसने रुखसती के लिए घर आना जरूरी भी नहीं समझा। नुसरत चची ने जिया के सामने इस बात को लेकर काफी एतराज किया जब वो बेचारी हरम समेत सब से माजरत करके अपने भाई की मजबूरी बयान कर रही थी, जो नाइट ड्यूटी की शक्ल में उस पर अचानक लगा दी गई थी। उसे बहराम के कमरे में बिठाने के बाद जिया उसको चेंज करके आराम करने का बोल चुकी थी, क्योंकि बहराम को सुबह ही वापस लौटना था। मगर हरम अभी भी अजीब कश्मकश में बैठी हुई थी। वाकई उसे चेंज कर लाना चाहिए था या फिर अपने शोहर का यूं ही दुल्हन बने बैठकर इंतजार करना चाहिए था। आज उसकी रूह को सब किस कदर सराह रहे हैं। उसके कानों ने हर किसी के मुंह से अपने लिए तारीफी जुमले सुने थे, मगर वो इंसान जिसके लिए आज के दिन उसको सजाया गया था वो शख्स इसमें दिलचस्पी नहीं रखता था। ये बात वो शख्स अपने रवैये से जाहिर कर चुका था। न चाहते हुए हरम का दिल उदास होने लगा। इसके बावजूद न जाने क्यों हरम कपड़े तब्दील किए बगैर यूं ही सजी सवरी बहराम का इंतजार करने लगी।
یہ کوئی وقت ہے تمہارا گھر لوٹ کر آنے کا؟ صبح کے 6 بجے جب اس نے اپنے فلیٹ میں قدم رکھا تو توقع کے برخلاف جیا اس کا لاؤنج میں جھولے پر بیٹھی ہوئی ملی لازمی وہ بہرام کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ سیر و تفریح کرنے کے لیے نہیں نکلا تھا بلکہ ڈیوٹی کر کے واپس آ رہا ہوں۔ بہرام پولیس کیپ اتار کر ٹیبل پر رکھتا ہوا تھکے ہوئے انداز میں جیا سے بولا، جو ابھی بھی شکل سے کافی غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ تم جانتے ہو بہرام، آج کی تمہاری اس حرکت نے مجھے تمہاری بیوی اور تمہارے سسرال والوں کے سامنے کس قدر شرمندہ کیا۔ تمہیں کچھ احساس ہے اس بات کا کہ تم کسی دوسرے کی عزت کا احساس نہیں کرتے مگر اپنی بہن کی عزت کا احساس کر لیتے۔ کتنی شرمندگی اٹھانا پڑی تھی مجھے وہاں سب کو جواب دیتے ہوئے۔ ایک تم اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے رخصتی کے لیے وہاں نہیں پہنچ پائے۔ حرم اور اس کے گھر والے نچارے کیا سوچ رہے ہوں گے تمہارے بارے میں؟ جیا جھولے سے اٹھ کر بہرام کے سامنے آتی ہوئی اسے شرمندہ کرنے کی غرض سے بولی، اور شرمندہ ہونا تو اس کی کھٹی میں بھی شامل نہیں تھا۔ تبھی وہ ریلیکس موڈ میں جیا سے بولا، تم کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو رہی ہو جیا، ڈیوٹی تھی تبھی نہیں آ سکا، کوئی بہانہ تو نہیں گڑا میں نے خود سے، اور تمہیں شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بیوی بھی میری ہے، سسرال بھی میرا ہے، میں جیسے چاہوں ان لوگوں کو ڈیل کروں گا، تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اب تم ریلیکس ہو جاؤ۔ بہرام جیا سے بولتا ہوا جانے لگا، مگر جیا اس کے سامنے سے ہٹنے کے بجائے بہرام کے سینے پر اپنی 2 انگلیاں رکھ کر اسے وہاں سے جانے سے روکا۔ جانتی ہوں تمہاری بیوی اور تمہارا سسرال میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر تم جانتے ہو تمہارا مسئلہ کیا ہے بہرام؟ جیا کے لیے بولنے پر بہرام نے بیزار ہو کر نظروں کا زاویہ اس کے چہرے سے ہٹا کر دوسری سمت کیا۔ یار تھکا ہوا ہوں میں اس وقت، جیا پلیز اپنا یہ لیکچر شام کو پورا کر لینا۔ دوسری سمت منہ پھیر کر بیزاری سے بولے کے جملے پر جیا نے جبڑوں سے اس کا منہ پکڑ کر اس کے چہرے کا رخ اپنے سامنے کیا۔ تم اس اینجل کے کارناموں کی سزا حرم کو دینے کا کوئی حق نہیں رکھتے ہو بہرام۔ اگر تمہاری پہلی بیوی کے چال چلن ٹھیک نہیں تھے تو اس میں اس معصوم لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے جو اس وقت تمہارے نکاح میں آ چکی ہے۔ میں نے تمہاری شادی تمہارے گھر بسانے کے لیے کی تھی، نہ کہ کسی دوسری لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے لیے۔ بے شک تم میرے لیکچر سے بور ہو رہے ہوگے مگر میری بات غور سے سنو، تم اپنے رویے سے حرم کو بالکل بھی ہرٹ نہیں کرو گے۔ جیا اس کا چہرہ پکڑ کر ایک ایک لفظ بہرام کو باور کراتے ہوئے بولتی رہی مگر وہ ڈھیٹ بنا ہوا یہی شو کر رہا تھا جیسے بہت مجبوری میں آنے والی جمائی کو روکے وہ اپنی بہن کی بات سن رہا ہے۔ اب اجازت دو تو اپنے کمرے میں چلا جاؤں۔ جیا کی بات مکمل ہونے پر بہرام اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتا ہوا اس کے کمرے میں جانے کا اجازت مانگنے لگا تو جیا بہرام کو گھور کر رہ گئی، جس پر بہرام مسکرایا مگر اگلے ہی لمحے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتا ہوا جیا سے بولا، اس وقت جو میرے نکاح میں میرے کمرے میں موجود ہے مجھے نہیں معلوم وہ لڑکی کتنی انوسنٹ ہے، لیکن اس کا انوسنٹ ہونا بہت ضروری ہے جیا۔ یقین جانو اگر اس لڑکی کی بھی چال چلن میری پہلی بیوی جیسے ہوئے یا مجھے اس کے بارے میں جا کر کوئی بھی الٹی سیدھی بات معلوم ہوئی تو میں اس کو شوٹ کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ بہرام صفاق انداز میں بولتا ہوا اپنے کمرے میں جانے لگا۔ سنو، وہ جو میں نے تم سے منہ دکھائی میں دینے کے لیے ڈائمنڈ ڈرنک کا بولا تھا، خرید لی تھی نا تم نے؟ جیا کی بات سن کر وہ پلٹ خار بھری نظروں سے اس سے دیکھتا ہوا بولا، نہیں، تم بولتی ہو میں اپنا یہ اپارٹمنٹ گاڑی اور بینک بیلنس بھی منہ دکھائی میں اس کے نام کر دیتا ہوں۔ بہرام جیا پر گہرا طنز کرتا ہوا وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ جیا افسوس سے نفی میں سر ہلاتی ہوئی گھڑی میں ٹائم دیکھ کر مبشر کو کال ملانے لگی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد بہرام کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے بیڈ پر دلہن کے لباس میں موجود لڑکی جو اس وقت گھونگھٹ کی آڑ میں اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی تھی، بہرام اس پر سرسری سی نگاہ ڈالتا ہوا وارڈروب میں اپنا لباس نکالنے لگا۔ اگر وہ اس وقت جاگی ہوئی ہوتی تو اس کی آمد کا انتظار کر رہی تھی تو لاؤنج میں چند سیکنڈ پہلے ہوئی جیا سے اس کی گفتگو بھی سن چکی ہوگی۔ اچھا ہی تھا اس لڑکی کو اس کے خیالات کے بارے میں پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ بہرام شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا گھونگھٹ سے چہرہ چھپائے اس لڑکی کو دیکھے لگا۔ فی الحال وہ تھکا ہوا تھا، اسے حرم کا چہرہ دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یونیفارم ہینگ کر کے ٹی شرٹ پہنتا ہوا وہ اپنا ٹراؤزر لیے واش روم چلا گیا۔ بہرام کے اتنے خشک رویہ پر حرم کے دل کو چوٹ پہنچی۔ جو باتیں وہ یہاں آنے سے پہلے اپنی بہن سے کر رہا تھا اس سے حرم کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ شادی اس نے اپنی بہن کے گہنے پر کی ہے، اور بہرام کی شوٹ کرنے والی بات پہ وہی خوف سے سناٹے میں آ گئی تھی۔ شخص دکھنے میں ہی مغرور نہیں، حقیقتاً مغرور تھا اور سخت گیر قسم کا بھی مرد تھا۔ اگر وہ اصلیت کے بارے میں جان جاتا ہے، یہ سوچ کر ہی حرم کو ٹینشن میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ سوچوں کا سلسلہ دروازہ بند ہونے کی آواز پر ٹوٹا۔ بہرام واش روم سے باہر آ چکا تھا۔ حرم کو یوں گھونگھٹ نکال کر بیٹھنا فضول ہی لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے چہرے سے گھونگھٹ سرکاتی ایک دم کوئی چیز بیڈ پر آ کر گری۔ حرم نے غور سے دیکھا تو وہ ویلوٹ کا چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ یہ منہ دکھائی ہے تمہاری؟ ساتھ ہی کمرے میں بھاری آواز گونجی۔ اس کا چہرہ جس نے ابھی تک اس کا چہرہ دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی مگر وہ فارمیلٹی نبھانے کی غرض سے اس کا چہرہ دیکھے بغیر ہی اسے منہ دکھائی پھینک کر بھیک دینے کے انداز میں دے چکا تھا، یعنی اس کے اور اس کے چہرہ دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ گویا ایک بار پھر اس نے اپنے انداز سے یہ بات جتائی تھی۔ احساس توہین سے حرم کا دل چاہا کہ وہ اس کمرے سے اٹھ کر چلی جائے۔ کیا سوچ کر اب تک یوں بیٹھی ہو؟ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں تمہارے چہرے سے گھونگھٹ
ہٹا کر تمہارے چہرے کا دیدار کروں گا؟ معصوم سوچ۔ بہرام بول کر خود ہنسا، پھر دوبارہ بولا، جیا نے مجھے بتایا تھا کہ تم بہت حسین اور بہت خوبصورت ہو، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، خوبصورتی میری کمزوری ہرگز نہیں ہے۔ اگر یہ تم سوچ کر بیٹھ گئی ہو تم مجھے اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اپنا غلام بنا سکتی ہو، تو یہ سوچ غلط ہے تمہاری۔ میں ان مردوں کے جیسا ہرگز نہیں ہوں جو بیوی کے آ جانے کے بعد ان کے تھلے لگ جاتے ہیں۔ شادی کا فیصلہ میرا نہیں، میری بہن کا تھا، لیکن اس بات کو لے کر تم اپنا دل ہرگز برا مت کرنا۔ میں تمہیں تمہارے دوسرے حقوق کے ساتھ بیوی کا اصل حق بھی ضرور دوں گا۔ جب بھی تمہارا دل چاہے یا جب تمہارا موڈ ہو تم مجھے خود سے بھی بول سکتی ہو، لیکن کبھی بھی اپنا دل بہلانے کے لیے کسی غیر مرد کے پاس مت جانا۔ الفاظ تھے کہ تیزاب کے چھینٹے۔ حرم کو اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ تڑپ کر اس نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا۔ بہرام جو اس کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے بعد اب سونے کا ارادہ رکھتا تھا، غیر ارادی طور پر گھونگھٹ ہٹانے پر اس کی نظر حرم کے چہرے پر پڑی۔ لمحہ بھر کے لیے وہ بری طرح سے ناٹے میں آ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ میرے سامنے آنے کی؟ شدید غصے کے عالم میں وہ چیختا ہوا حرم کی طرف بڑھا۔ حرم جو پہلے ہی اس کی باتوں سے اپنے دل چھلنی کیے بیٹھی، بہرام کو اتنے شدید غصے کی کیفیت میں اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، بہرام نے اس کی گردن کو اپنے مضبوط ہاتھ کے شکنجے میں جکڑ لیا۔ اس دن تم میری گولی سے بچ گئی تھی، لیکن آج میں تمہاری سانس تم پر حرام کر دوں گا، مار ڈالوں گا تمہیں۔ پوری طاقت سے وہ حرم کی گردن دباتا ہوا شدید غصے سے وہ شاید پاگل ہونے کو تھا۔ اس بے رحم کی گرفت سے میں اپنے گردن چھڑاتے ہوئے وہ بری طرح تڑپنے لگی۔ بہرام یہ کیا کر رہے ہو؟ تم چھوڑو اس کو۔ جیا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر بھاگتی ہوئی آئی اور بہرام سے حرم کو چھڑوانے لگی۔ اس لڑکی نے مجھے چیٹ کیا، دھوکہ دیا ہے، غیر آدمی سے تعلقات رکھ کر۔ اس نے مجھے یہ گولی چلائی ہے جیا، آج میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا جیا کو پیچھے دھکیل کر ایک بار پھر خوف سے تھر تھراتی کامتی حرم پر بری طرح جھپٹا، مگر جیا فوراً بہرام کے سامنے آ کر اسے بازو سے پکڑتے ہوئے بولی، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو بہرام؟ ہوش میں آؤ، یہ اینجل نہیں حرم ہے۔ جیا بھی بہرام کو غصے میں دیکھ کر اس کی طرح چیختی ہوئی بولی۔ حرم مشکل سے بیڈ سے اٹھ کر خوف کے مارے بہرام کے رد عمل پر رونے لگی۔ جھوٹ بولا ہے اس نے تمہیں بھی، یہ حرم نہیں علینا ہے اس کا اصلی نام۔ یہ حرم جو بھی نہیں ہو بھی نہیں سکتی، یہ اینجل ہے جیا۔ میں پہلے ہی جان گیا تھا یہ عورت اتنی آسانی سے نہیں مر سکتی۔ ہاسپٹل سے ڈیڈ باڈی کا غائب ہو جانا مجھے پہلے ہی شک میں مبتلا کر گیا تھا۔ یہ لڑکی زندہ ہے جب تم میری دوسری بیوی بنا کر لائی ہو۔ یہ لڑکی 1 ماہ پہلے سے میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ بہرام غصے کی کیفیت میں تیز رفتار میں بولتا ہوا جیا کو اپنی بات کا یقین دلانے لگا۔ جیا بہرام کی بات سن کر کنفیوز ہو کر بہرام کو دیکھنے کے بعد روتی ہوئی حرم کو دیکھنے لگی۔ میں کسی علینا یا اینجل کو نہیں جانتی، میں حرم ہوں۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیا بول رہے ہیں، مگر میں بالکل سچ بول رہی ہوں۔ آپ میرے چچا چچی سے پوچھ لیں میں ان کے ساتھ شادی سے پہلے کیسے رہ سکتی ہوں، میں تو آج ان کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ حرم روتی ہوئی بولی۔ بہرام ایک بار پھر غصے میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو جیا نے بہرام کو ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ ڈرائنگ روم میں گہرا سناٹا چھا چکا تھا، وہ تینوں ہی اپنی اپنی جگہ بیٹھ چکے تھے۔ بہرام نے آدھے گھنٹے کے اندر ہی حرم سے متعلق ساری انفارمیشن نکلوا لی تھی، جو اس کے لیے مشکل کام ہرگز نہیں تھا۔ حرم نے اپنے متعلق جو کچھ بھی اسے بتایا تھا بالکل ٹھیک بتایا تھا، لیکن بہرام ابھی بھی شک و شبہات میں مبتلا تھا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی اینجل کی شکل سے اتنی مماثلت رکھتی ہو؟ وہ عجیب سے ششپنج میں مبتلا ابھی بھی حرم کو کسی مجرم کی طرح گھورے جا رہا تھا، اور حرم کا یہ حالت کہ وہ بہرام کو اسی طرح دیکھنے پر صوفے پر خوفزدہ سی ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ بس کر دو بہرام، اسے یوں دیکھنا۔ حرم کمرے میں جا کر ریسٹ کر لو تھوڑی دیر۔ جیا کافی دیر سے سر پکڑے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھی۔ حرم کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے اس سے بولی۔ وہ بیچاری کل شام سے دلہن کے لباس میں موجود تھی، اس وقت صبح کے 8 بج چکے تھے۔ جیا کی بات سن کر حرم کنفیوز ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، کون سے کمرے میں جانا ہے؟ سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا اس شخص جس طرح گھور رہا تھا، حرم کا دل نہیں کیا کہ وہ اس کمرے میں جائے۔ بہرام کے کمرے میں بھائی، اور کون سے کمرے میں جاؤ گی؟ کوئی بہرام کا یا تمہارا کمرہ الگ الگ تھوڑی ہے۔ جاؤ شاباش، جا کر یہ جھولی اتارو، کپڑے چینج کرو، تھوڑی دیر ریسٹ کرو۔ جیا نے حرم کو بولتے ہوئے بہرام کو بھی جتایا، جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا ہوا حرم کو مشکوک نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ جیا کے بولنے پر حرم بہرام کی طرف دیکھے بغیر خاموشی سے اٹھ کر اسی کے بیڈ روم میں چلی گئی۔ اگر حرم کی شکل تمہاری پہلی بیوی سے ملتی ہے تو میں بہت حیرت انگیز بات ہے، میں خود اس بات کے لیے بہت شاکڈ ہو چکی ہوں بہرام، لیکن اس حقیقت کو بھی تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اینجل اور حرم بے شک شکل میں دونوں ایک جیسی ہوں گی، مگر وہ الگ الگ لڑکیاں ہیں۔ جیا کی بات پر وہ خاموشی سے جیا کا چہرے دیکھنے لگا۔ جیا اٹھ کر بہرام کے برابر میں بیٹھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتے ہوئے بولی، آئی نو اس وقت تم ایسا کیسا محسوس کر رہے ہوگے، لیکن بہرام پلیز، حرم کا چہرہ اس لڑکی سے ملتا ہے جس نے تمہیں دھوکہ دیا، تو اس میں حرم کا کوئی قصور نہیں۔ اس معصوم کے اس بات کی سزا مت دینا پلیز، شی از انوسنٹ۔ جیا نرمی سے بہرام کو سمجھانے لگی، ریسٹ کرو، تم بھی کافی تھک چکے ہو۔ بہرام جیا کو اپنے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھپتھپایا اور خود بھی صوفے سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف چل پڑا۔ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ اپنا عکس شیشے میں دیکھ کر غائب دماغی سے جیولری اتار رہی تھی۔ اس کی شکل بہرام کی پہلی بیوی سے مماثلت رکھتی تھی، جو اس بات کی کسی گناہ کی سزا تھی، جو اپنے سارے گناہ یاد کرنے لگی۔
یاد کرنے پر بھی اسے کوئی اپنا اتنا بڑا گناہ یاد نہیں آیا جس کے لیے اسے یہ سزا دی گئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی پہلی بیوی کی ہم شکل تھی، وہ بیوی جس کی اس کا شوہر خود اپنے ہاتھوں سے جان لے چکا تھا۔ وہ ساری جیولری اتارتے ہوئے ایک ایک چیز ٹیبل پر رکھتی جا رہی تھی۔ جب وہ دوبارہ بہرام ایک بار پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آیا تھا، اس کو دروازہ لاک کرتا دیکھ کر حرم نے خوف کے مارے کانپنا شروع کر دیا۔ وہ حرم کی حالت دیکھتا ہوا کارنر ٹیبل کے پاس آیا، اس کے دراز میں سے کوئی چیز نکالنے لگا۔ حرم کو اسے دیکھ کر ایک بار پھر خوف آنے لگا، کیونکہ بہرام کے ہاتھ میں منی سائز کی چھوٹی سی پسٹل تھی، جسے دیکھ کر حرم کی آنکھیں ایک بار پھر خوف سے پھیل گئی تھیں۔ وہ خاموشی سے قدم بڑھاتا ہوا اس کی جانب آنے لگا۔ میں بالکل سچ بول رہی ہوں، میں حرم ہوں، میں کسی اینجل کو نہیں جانتی، آپ میرا یقین کریں پلیز۔ حرم کسی معصوم بچے کی طرح اپنی آنکھوں سے نمی صاف کرتے ہوئے دوبارہ بہرام کو اپنا یقین دلانے لگی۔ پستول کا رخ اس کی جانب تھا، جسے دیکھ کر وہ پیچھے قدم اٹھاتے ہوئے دیوار سے چپک گئی۔ بہرام اس کے بے حد نزدیک آ کر ٹھہر گیا اور حرم کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پسٹل حرم کی پیشانی پر رکھا تو حرم نے دوبارہ سے رونا شروع کر دیا۔ میں پولیس والا ہوں، شک کرنا میری عادت ہے، جلدی کسی بات پر بھی یقین نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی مجرم کا پیچھا اتنی آسانی سے چھوڑ سکتا ہوں۔ بہرام بولتے ہوا پسٹل کی نال اس کے چہرے پر پھیرتا ہوا تھوڑی تک لایا تو اور تھوڑی کے نیچے پستول کی نال رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میں مجرم نہیں ہوں، میں نے کوئی بھی جرم نہیں کیا، حرم رونے کے درمیان مشکل سے بولی۔ بہرام کے ہاتھ میں موجود پسٹل اب اس کی گردن سے سرکتی ہوئی سینے پر آ کر رہ گئی تھی۔ حرم کو لگا اس کی سانسیں بند چند سیکنڈ کی مہمان ہے، اس کا فیصلہ تم نہیں میں کروں گا، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تم مجرم ہو یا نہیں، چیک کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بہرام سنجیدگی سے بولا، اس کی نظریں حرم کے روتے ہوئے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جبکہ اس کی پسٹل آہستہ سے سرکتی ہوئی حرم کے پیٹ میں آ کر ٹھہر گئی تھی۔ پیچھے گھوم جاؤ۔ بہرام کے بولنے پر وہ کنفیوز ہو کر اسے دیکھنے لگی، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ حرم روتے ہوئی بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، لیکن جب پسٹل کی نال اسے اپنی پیٹ کے اندر چپتی ہوئی محسوس ہوئی تو حرم نے جلدی سے اس کے بات مانتے ہوئے اپنا رخ دیوار کی جانب کر لی، ساتھ ہی اس کے رونے میں مزید شدت آ چکی تھی۔ اے لڑکی، رونا بند کرو، اگر اب تمہارے رونے کی آواز منہ سے نکلی تو اس پستول سے گولی نکلے گی۔ بہرام کی دی جانے والی دھمکی کو حرم نے اتنا سیریس لیا کہ وہ رونا ہی بھول گئی۔ بہرام حرم کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینکتا ہوا اور اس کے ہاتھ حرم کی شرٹ کی زپ کی طرف تھے، جب اسے اپنی زپ کھلتی ہوئی محسوس ہوئی تو حرم کو سانس بھی اٹک اٹک کر آنے لگی۔ بہرام پسٹل کی نال سے اس کی سفید اریاں کمر کو چھوتا ہوا نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ پسٹل کی نال جب حرم کی ریڑھ کی ہڈی پر چبھی تو حرم کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی سسکی نکلی۔ بالکل ایسے ہی کھڑی رہو، مڑنے کی کوشش مت کرنا۔ اپنے بے حد قریب سے اسے بہرام کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی وہ ان دونوں کے ہاتھوں کو دیوار پر جمع کر وہاں سے سائڈ روم میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اب پسٹل کی بجائے ایک بوتل اور کاٹن تھی۔ حرم نے ہلکی سی گردن موڑ کر دیکھا تو بہرام اس کی پشت پر کھڑا بوتل میں موجود سلوشن کاٹن پر بھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سلوشن حرم کو اپنی ریڑھ کی ہڈی سے اوپر لگتا ہوا محسوس ہوا۔ بہرام روئی کی مدد سے وہ سلوشن اس کی کمر پر مر رہا تھا۔ حرم اپنی سانسیں روکے کھڑی تھی، مگر تھوڑی دیر بعد حرم کو محسوس ہوا جیسے کمرے میں وہ تنہا کھڑی ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا، بالکل ایسا ہی تھا، بہرام نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ حرم اپنی سانسیں بحال کرتی تھکتے ہوئے انداز میں بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔